وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. میں نے کہا شرک کی دو قسمیں، نمبر ایک شرک اکبر، نمبر دو شرک اصغر. اب شرک اصغر سے متعلق آپ کے سامنے بات آ رہی. شرک اصغر چھوٹا شرک، شرک اصغر چھوٹا شرک، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اہل علم مختلف انداز سے اس کی تعریفات کی ہیں، لیکن ایک تعریف آپ یوں سمجھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعریف بھی جامع نہیں ہے، لیکن تعریف آپ یاد رکھیں، اس میں کئی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں شرک اصغر سے متعلق. آگے چل کر آپ کے سامنے شرک اصغر کے ضوابط آئیں گے، وہاں تفصیلی طور پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقع شرک اصغر ہے کیا. شرک اصغر کی تعریف کل قول او عمل کل قول او عمل او اعتقاد يوصل الإنسان إلى الشرك الأكبر، يوصل الإنسان إلى الشرك الأكبر ولم يخرج به من الإسلام، ولم يخرج به من الإسلام. کیا مطلب اس کا؟ ہر وہ چیز جس کے بارے میں عقیدہ رکھے آدمی اپنے دل میں، یا اپنی زبان سے کہے، یا کوئی کام کرے اپنے اعضاء اور جوارح سے، وہ کام، وہ اعتقاد، وہ زبان سے نکلنے والے الفاظ انسان کو شرک اکبر تک پہنچا سکتے ہیں، بڑے شرک تک پہنچا سکتے ہیں، اور شرک اصغر کی وجہ سے آدمی دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اسلام سے نہیں نکلے گا. یہ شرک اصغر کا مفہوم ہے. یعنی کوئی بھی آپ اپنے دل میں عقیدہ کسی چیز کا رکھیں، اپنی زبان سے کوئی بات کریں، یا کوئی کام کریں اپنے اعضاء اور جوارح سے، وہ تینوں کام انسان کو شرک اکبر تک پہنچانے والے ہیں، اور اس کام کی وجہ سے آدمی دائرے اسلام سے نہیں نکلتا. یہ شرک اصغر کی تعریف اہل علم نے بیان کی. اس کی مثال کے طور پر ایک آدمی ریاکاری اختیار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن کسی کی تعریف سننے کے لیے، کسی کی شہرت حاصل کرنے کے لیے نماز لمبی لمبی کر کے پڑھتا ہے، تو پھر یہ ریاکاری ہے، یہ شرک اصغر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک اصغر اس کو آگے چل کر شرک اکبر تک لے جائے گی. آج وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو دکھانے اور اس کی تعریف سننے کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن آگے چل کر عبادت ہی غیر اللہ کے لیے کر سکتا ہے. تو پھر یہ جو وسیلہ جو ہے، جو شرک اکبر تک پہنچانے والے جتنے بھی وسائل ہیں، اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. اور اس طرح کا کام کرنے والا اصلاً دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، لیکن گناہ کبیرہ کا ارتکاب ضرور کر بیٹھتا ہے. شرک اصغر کا حکم کیا ہے؟ اسلام کی نظر میں کیا حکم ہے اس کا شرعی حکم؟ اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں، شرک اصغر کا حکم یہ ہے کہ وہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ، اکبر کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ گناہ انسان کو شرک اکبر تک پہنچاتا ہے. اور یہ جو آدمی شرک اصغر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ گویا حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں شرک اصغر کے اقسام کیا ہیں. شرک اصغر کے اقسام. نمبر ایک، شرک اصغر کی قسم الشرک الاصغر فی الافعال. بندہ کام میں اپنے اعضاء اور جوارح سے شرک اصغر کرتا ہے. یہ پہلی قسم ہے شرک اصغر کی، جو آدمی اپنے اعضاء، اپنے ہاتھوں، اپنے جو ہے پیروں سے، اپنے افعال سے کرتا ہے. اس کی مثال الشرک فی الافعال کی مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کڑا ڈالتا ہے، کڑا،
مقصد کیا ہے اس کا؟ نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، نظر بد سے بچانے کے لیے، کسی مصیبت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ میں کڑا یا دھاگا پہنتا ہے۔ اب وہ کر رہا ہے نا، دھاگا پہن رہا ہے، کڑا ڈال رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے باقاعدہ، تو یہ شرک اصغر ہے، اور یہ کاموں میں ہونے والا شرک اصغر ہے۔ تو پہلی قسم الشرک فی الافعال۔ دوسری قسم شرک اصغر کی الشرک فی الاقوال۔ اقوال میں آدمی شرک اصغر کا شکار ہوتا ہے، اقوال میں، اپنی زبان سے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، کسی ماں کی قسم کھا لیا، کسی باپ کی، وہ زبان سے نہ کھا رہا ہے، زبان کا استعمال کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں زبان سے ہونے والا شرک اصغر۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم شرک اصغر کی الشرک الاصغر فی القلب۔ الشرک الاصغر فی العبادات القلبیہ یا فی القلب، دل سے ہونے والا شرک اصغر۔ اس کی مثال ریاکاری ہے، تو شرک اصغر کی تین قسمیں ہوگی۔ ایک دل سے ہونے والا چھوٹا شرک، دوسرا زبان سے ہونے والا چھوٹا شرک، تیسرا افعال سے ہونے والا، اعضاء اور جوارح سے ہونے والا شرک اصغر۔ تو یہ شرک اصغر کے اقسام کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ شرک اصغر کے ضوابط کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے۔ اگر ان چیزوں کو آپ نے جان لیا تو آپ آسانی سے پہچان سکیں گے کہ شرک اصغر ہے کیا، شرک اکبر ہے کیا، فرق آرام سے کر سکیں گے آپ۔ تو شرک اصغر کے تین ضوابط ہیں، تین اہل علم ضوابط بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تین ضوابط کسی تعریف میں ہیں تو سمجھ لیں وہ جامع تعریف۔ بعض اہل علم نے تعریفات لکھی ہیں شرک اصغر کی، لیکن وہ اتنی جامع نہیں ہے۔ تو شرک اصغر کی تعریف سے زیادہ یہ تین ضوابط ہم اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ شرک اصغر کا پہلا ضابطہ، پہلا فارمولا شرک اصغر کیا ہے جاننے کے لیے میں بتا رہا ہوں اردو میں: ہر وہ قول یا فعل یا اعتقاد، ہر وہ قول یا فعل یا اعتقاد جس کو قرآن اور سنت میں شرک کہا گیا، یعنی باقاعدہ اس کو شرک کہا گیا، لیکن وہ دوسرے دلائل سے اس بات کا پتہ چلے کہ وہ اس کی وجہ سے دائرے اسلام سے نہیں نکلتا۔ ہر وہ قول، فعل یا اعتقاد جو کتاب اللہ سنت رسول میں جس کو شرک کہا گیا لیکن اس کی وجہ سے بندہ دائرے اسلام سے نہیں نکلتا، یہ شرک کا پہلا ضابطہ ہے۔ اس کی مثال میں نے کہا غیر اللہ کی قسم کھانا۔ ایک آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو شرک کہا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، تو شریعت میں اس کو شرک کہا گیا، لیکن دوسرے دلائل سے پتہ چلا کہ غیر اللہ کی قسم کھانے والا ڈائریکٹ دائرے اسلام سے نہیں نکلتا، وہ مسلمان رہتا ہے لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب سمجھا جائے گا، لیکن وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ دوسرا ضابطہ، دوسرا فارمولا شرک اصغر کا: ہر وہ قول یا فعل یا اعتقاد جو شرک اکبر تک لے جانے والا، جو شرک اکبر تک لے جانے والا، ہر قول یا فعل یا اعتقاد جو انسان کو شرک اکبر تک پہنچانے والا ہو، وہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ اس کی مثال، ایک آدمی ایسی جگہوں پہ جاتا ہے جہاں پہ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے جانور کو وہاں لے کر جاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر جن جگہوں پہ ذبح کیا جا رہا ہے وہاں جا کر اپنے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ اب وہ اللہ کے نام پر جو ذبح کر رہا ہے وہ تو صحیح کر رہا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، بالکل صحیح ہے یہاں تک، لیکن جس جگہ کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ جگہ غلط ہے۔ وہ جگہ جہاں غیر اللہ کے نام پر غیر مسلم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اب وہاں جا کر ایک آدمی صحیح معنوں میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، علماء کہتے ہیں وہ شرک اصغر ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ آج وہ اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے، لیکن شیطان آگے چل کر اس کو گمراہی پہ لگا کے شرک اکبر تک لے جائے گا، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے جہاں پہ لوگ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، اور وہاں آج اللہ کے نام پر کرے گا، کل اللہ کے نام پر کرے گا، پھر دل میں شیطان وسوسہ ڈالے گا، ارے یہاں لوگ جو کر رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر یہ بھی صحیح ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ آگے چل کر کیا کرے گا، اس جگہ سے متاثر ہو کر غیر اللہ کے نام پر ذبح کر بیٹھے گا۔ تو مثال میں نے کہا ہر وہ قول یا فعل یا اعتقاد جو انسان کو شرک اکبر تک پہنچانے والا ہو۔ تیسرا ضابطہ یہ بہت اہم ہے، ہر وہ قول، فعل یا اعتقاد جس کو اسلام نے شریعت نے سبب نہ بنایا ہو، نہ شرعی سبب بنایا ہو، نہ قدری سبب بنایا ہو۔ یہ شرعی سبب، یہ قدری سبب کیا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن ضابطہ آپ یاد رکھیں، ہر وہ قول یا فعل اعتقاد جس کو شریعت نے نہ شرعی سبب تصور کیا ہو، نہ قدری سبب تصور کیا ہو، ایسے چیز کو کوئی شخص سبب مان لیتا ہے کسی بھی نقصان سے بچنے کا، کسی فائدے کو لانے کا، تو پھر یہ شرک اصغر ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، آسانی سے سمجھ میں آئے گی بات۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کڑا پہن رہا ہے یا دھاگا ڈالا ہوا ہے اپنے جسم کے کسی بھی حصے میں، اس کا مقصد کیا ہے ڈالنے کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ نظر بد سے اس کی حفاظت ہو جائے، اس دھاگا باندھنے کی وجہ سے۔ اب ہم جب اسلام کی طرف دیکھتے ہیں، کیا شریعت اسلامیہ نے اس دھاگے کو شرعی سبب بنایا ہے، یہ بتایا ہے کہ ہاں یہ سبب ہے نظر بد کو سے بچنے کا؟ کتاب و سنت میں کہیں نہیں ملتا، تو لہٰذا شریعت نے اس کو کوئی شرعی سبب نہیں بنایا ہے۔ اور میں نے کہا قدری سبب بھی نہ ہو۔ قدری سبب کا مطلب یہ ہے کہ جس پر لوگوں کا تجربہ ہو کہ وہ اس بیماری کا علاج ہے، جیسے ہم ٹیبلٹ لیتے ہیں، آج بخار کی گولی لیتے ہیں، بخار کی ٹیبلٹ ہم کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں بھائی؟ کیونکہ اس پر تجربہ ثابت ہے، ڈاکٹروں نے انکشاف کیا، وہ بالکل واضح بات ہے، تجربہ ہے، وہ نافع ہے، اور وہ ٹیبلٹ کی وجہ سے انسان کی بخار دور ہوتی ہے۔ تو یہ قدری سبب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا ہے کونن اور قدرن۔ لیکن یہ جو دھاگا کوئی شخص باندھ رہا ہے، تو یہ اگر کوئی شخص تجربے سے یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں میرا تجربہ ہے، وہ جھوٹا ہے، اپنی بات وہ جھوٹا ہے۔ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ جو ہے اس کا تجربہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ صحیح ہوگا؟ یہ تجربے سے بالکل خالی چیز ہے۔ تو تجربے سے بھی خالی ہو، شرعی دلائل سے بھی وہ خالی ہو سبب، تو ایسے سبب کو کسی نقصان سے بچنے کا سبب تصور کر لینا، پھر یہ اس کی وجہ سے آدمی شرک اصغر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دوبارہ دہراتا ہوں، ہر وہ قول یا فعل یا اعتقاد جس کو شریعت نے نہ شرعی سبب بنایا ہو، نہ قدری سبب بنایا ہو، اس کو سبب مان لینا شرک اصغر ہوگا۔ تو یہ شرک اصغر کے 3 ضوابط ہیں۔ اگر ان تینوں ضوابط کو آپ نے سمجھ لیا تو آگے کے جو ابواب آ رہے ہیں اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا